اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر شراب اور جوا اور بتوں کے پاس جانور ذبح کرنا اور فال کے تیر نکالنا، یہ سارے شیطانی کام ہیں، یہ تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، اور شیطان تو پہلے ہی چاہتا ہے ان کاموں کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور عداوت کو پیدا کر دے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وحدروا اور چھوڑ دو، باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمارے رسول کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ ہاں، جو لوگ پہلے فوت ہو چکے ہیں جب شراب حرام نہیں تھی، تو ان کے متعلق میرا رب کہتا ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو جس طرح تم اللہ کے حکم کو مان رہے ہو، اسی طرح وہ بھی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے۔ بہرحال وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 94 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین احرام باندھے ہوئے حاجی کے متعلق بات کرے گا کہ جب احرام باندھ لیا جائے، حاجی حج کے یا عمرے کے ارادے سے نکل جائے، تو احرام کی حالت میں کوئی بندہ شکار نہیں کر سکتا، نہ ہی شکار کو بھگا سکتا ہے، نہ ہی کوئی کانٹے دار جاڑی کو یا کوئی پتا یا کوئی درخت اس کو توڑ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ اس کے اوپر میرے رب نے منع کیا ہے، پابندی لگائی ہے، اور یہاں تک کہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد کون سا شکار احرام باندھنے والے کے لیے حلال ہے، کون سا بہتر ہے، اور کتنی گنجائش ہے، آج کے سبق کے اندر اسی کے متعلق میرا رب مکمل بات کرے گا۔ مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 6 اور آیت نمبر 94 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں، بشیء، کچھ، من الصید، شکار سے، تنالہ، پہنچ سکتے ہوں گے اس شکار تک، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، یعنی شکار کرنا تمہارے لیے بالکل آسان ہوگا، کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی بھاگنا نہیں پڑے گا، کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حدیبیہ کے مقام پر ہمیں روک دیا گیا تھا نا، جب صحابہ عمرے کی نیت سے نکلے تھے اور مشرکین مکہ نے روک دیا کہ آئندہ سال آپ حج عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو فرماتے ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے قریب اس طرح جنگلی جانور اور پرندے آ رہے تھے، آج سے پہلے کبھی ہمارے پاس اس طرح جانور نہیں آئے تھے۔ اور اس کے اندر مین چیز یہ تھی کہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ واضح کہہ رہے ہیں لیبلونکم اللہ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی انسان کا یہ ہے، جس طرح سورۃ الملک کے اندر اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں حضرت انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری بات کو مانتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو فرمایا تم احرام باندھے ہوئے شکار نہیں کر سکتے، شکار کو بگا نہیں سکتے، شکار کرنے والے کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر سکتے، اتنی پابندی ہے ایک حاجی کے اوپر، ایک احرام باندھنے والے کے اوپر۔ فرمایا وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں، تمہارے نیزے بھی پہنچ رہے ہیں،
اور اللہ نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ اللہ کہتا ہے لیعلم اللہ، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں یخافہ، کون اس سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ میں نے پابندی لگائی ہے شکار نہیں کرنا، بھوک سے لاچار ہے نہیں شکار کر سکتا، اعلیٰ درجے کا جانور ہے نہیں شکار کر سکتا، بہترین پرندہ ہے نہیں پکڑ سکتا، نہیں ذبح کر سکتا، نہیں بگا سکتا، آرام سے بیٹھ جائے، اسی کے اوپر پابندی ہے، اسی کو اللہ کا حکم اور اسی کو اللہ کی رضا کہتے ہیں۔ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں بن دیکھے کون کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ سے بن دیکھے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، میرے رب نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، جو اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش کیا گیا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اور رجوع کرنے والا دل لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید، سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے اندر وہ کچھ بھی ہے جو اس کو تمہیں ملے گا، اور اس سے زائد بھی جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن پابندی یہ ہے، شرط یہ ہے کہ جو اللہ سے دنیا کے اندر ڈر گیا اس کے لیے میرے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ ڈر اور خوف یہی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کو بن دیکھے ڈر جاتے ہیں، کل قیامت والے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو فرمایا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ فمن اعتدى، پس جو کوئی حد سے گزر جائے، بعد ذلك، اس حکم کے آ جانے کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس انسان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نہیں شکار کرنا، نہیں کرنا، بس باز آ جائے، کوئی مجبوری نہیں کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دے، بس یہی اس کے لیے فائنلی بات ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں فرمایا یا ایھا الذین، اگر ایک انسان سے یہ معاملہ بن جاتا ہے جان بوجھ کے یا ویسے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم مارو شکار کو، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں، نہیں تم شکار کو بگا سکتے، نہیں شکار کو مار سکتے، نہیں شکار کر سکتے تم۔ ومن قتلہ، اور جس نے کسی شکار کو قتل کر دیا، منکم، تم میں سے، متعمداً، جان بوجھ کے، فجزاء، فاس کی جزا، مثل ما قتل، جو اس نے قتل کیا ہے، من النعم، چپایوں میں سے، اس نے جون سا جانور شکار کرتے ہوئے مارا ہے نا، اسی کے مد مقابل وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے ہرن کا شکار کیا، ہرن کے مد مقابل بکری ہے، اس نے شکار اس کا کیا، ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے گا کفارے کے طور پہ، صدقے کے طور پہ۔ اسی طرح بڑا جانور کرتا ہے، بڑے جانور کو اس طرح قتل کرتا ہے، بڑے جانور کا شکار کرتا ہے، اس کے مد مقابل یا تو قیمت دے گا یا اس کے مد مقابل اتنا بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، اگر مسئلہ سمجھنے کے اندر یا فیصلہ کرنے کے اندر دشواری ہو رہی ہے تو اللہ اس کا بھی حل فرماتے ہیں، یحکم، فیصلہ کریں، بھی اس معاملے میں، ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عادل انسان، 2 عادل بندے بیٹھے، سمجھدار، عالم دین وقت کے، ان کے عہدہ دار، وہ بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ اب اس نے اس جانور کو ذبح کیا ہے، مارا ہے، شکار کیا ہے، اب اس کے مد مقابل تو جانور ہے ہی نہیں، اب وہ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کی قیمت اتنی ہے، وہ اتنی قیمت لے کے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے گی۔ وہ 2 منصف جو بیٹھے ہیں نا، انصاف کرنے والے عادل، وہ فیصلہ کریں گے کہ اب کرنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ دوسری بات، حدیم بالغ الکعبۃ، بطور قربانی پہنچنے والی ہو کعبۃ اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے قریب مکہ کے اندر، او کفارۃ، یا کفارہ ہے طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔
اب حکم میرا رب یہ دے رہا ہے کہ یہ احرام باندھتے ہوئے حرم کی طرف مکہ کی طرف آ رہے تھے. اب رستے کے اندر ان سے غلطی ہوئی ہے، رستے کے اندر متعمدن جان بوجھ کے یا ویسے شکار ہو گیا. اب یہ جو انہوں نے فدیہ دینا نا، یہ کفارے کے طور پہ جو جانور ذبح کرنا ہے، یہ کہنے کے مکہ کے اندر انہوں نے آگے کرنا ہے اور وہاں کے جو یتیم مسکین باسی ہیں نا، ان کو لا کے کھلانا ہے. اس علاقے کے اندر نہیں تقسیم کرنا، بلکہ وہاں سے لے کے وہاں لا کے اس کو جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کو وہاں پھر لوگوں کے اندر مساکین کے اندر اس کو تقسیم کر دینا ہے. او عدل ذالک، یا عدل کرے یا برابری ذالک اس معاملے میں، صیاما لیذوق وبال امرہ، بطور رزق یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. اب یہ بات ہے کہ وہ صدقہ نہیں دے سکتا، جانور ذبح نہیں کر سکتا، لیکن غلطی ہو گئی ہے. اب اس کا کفارہ بھی تو ادا کرنا ہی ہے نا. اب اس کا تیسرا کفارہ یہ ہے کہ وہ روزے رکھے گا. اب روزے کتنے رکھے گا؟ اللہ اکبر. ایک جانور اس نے اس کا شکار کیا ہے، تقریباً 20 کلو کا ہے یا 40 کلو کا ہے. اب مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ دو مد ہمارے معاشرے کے لحاظ سے، پیمانے کے لحاظ سے وہ 1 کلو کے برابر بن جاتا ہے. 1 کلو کے بدلے 1 روزہ رکھے گا. جتنے کلو کا جانور اس نے مارا ہے نا، اس کے مد مقابل برابری کرتے ہوئے 1 کلو کے عوض 1 روزہ رکھے گا. 20 کلو کا جانور ہے، 20 روزے رکھے گا. 30 کلو کا ہے، 30 روزے رکھے گا. جتنا بڑھتا جائے گا اتنے وہ روزے رکھے گا تو اس کا یہ کفارہ ادا ہوگا. وغیرہ اللہ کی نگاہ کے اندر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ اس کو اس نافرمانی کی سزا دے گا. فرمایا عفا اللہ، معاف کر دی اللہ نے، اما سلف جو پہلے جو کچھ ہو گیا. آئندہ ذرا احتیاط کرنی ہے. جس نے یہ غلطی کی ہے اس نے کفارہ دے دیا ہے، اللہ نے اس کفارے کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا. ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے، آئندہ کرنے کا بھی پھر ارادہ رکھے، فینتقم اللہ من، بس اللہ اس سے انتقام لے گا. واللہ، اور اللہ عزیز خوب غالب ہے، ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی انتقام نہیں لے سکتا. اس کی پکڑ سے زیادہ سخت کسی کی پکڑ نہیں ہے، اس کی گرفت سے پکی کوئی گرفت نہیں ہے. فرمایا اگر کسی نے دوبارہ اعادہ کیا، دوبارہ یہ کام کرنے کی کوشش کی، فرمایا اللہ رب العالمین پھر ایسے انسان سے انتقام لے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو نے خشکی کے جانور تو ہمارے اوپر، احرام باندھنے والوں کے اوپر حرام کیے ہیں، تو اب جو سمندری سفر کرتے ہیں، جو پانی کا جانور ہے، کیا اس کا شکار ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعام، اس کا کھانا، متاعن، یہ فائدہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے، مسافروں کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کشتیوں کے اندر سفر کرتے ہیں سمندر کے اندر، ہم تھوڑا سا پانی لے کے جاتے ہیں، اگر اس پانی سے ہم وضو کریں تو پانی پینے کے لیے نہیں بچتا، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندر کا پانی پاک بھی ہے اور اس کا جانور یعنی مردار بھی حلال ہے، کھا سکتے ہو، اس کا جانور کوئی حرام نہیں ہے. یہ مچھلی بھی اسی سمندر کا پانی کا حصہ ہے، یعنی مردار، یہ اس لحاظ سے یہ بھی حلال ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمان کو تقویت دینے کے لحاظ سے ایک واقعہ سن لیجیے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک لشکر کے اندر بھیجا، کمانڈر میں تھا، تقریباً 300 کے قریب ہمارے اندر مجاہدین تھے. اللہ اکبر. ہمیں حکم ہوا کہ ہم سارا کھانا لے کے آئے، سارا کھانا ہم نے جمع کیا. امیر محترم ہمیں تھوڑا تھوڑا روزانہ کھانا دے دیا کرتے تھے. کہتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمیں کھانا ملنا بند ہو گیا، پھر ہمیں صرف 1 کھجور ملا کرتی تھی. کہتے ہم نے 1 کھجور کھانا شروع کر دی. جو حدیث سن رہا تھا وہ کہنے لگا حضرت صاحب 1 کھجور سے آپ سارا دن گزارتے تھے؟ کہنے لگا بھائی جان 1 کھجور کا بھی پتہ ہمیں اس وقت چلا جب ہمیں کھجور بھی نہیں ملتی تھی. اللہ اکبر.
کہتے اس کا پتہ ہمیں اس وقت پتہ چلا اس کھجور کا، جب ہمیں کھجور بھی نہیں ملتی تھی، ہم کھجور کھا لیتے اور گٹھلی کو منہ میں رکھتے اور اس کو ہی چوستے رہتے، اور بسا اوقات ہم کبھی کبھار پتے بھی کھانے پڑ جاتے۔ ہم اس طرح اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہم چلتے گئے، سمندر کے ساحل پر ہمیں ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آیا۔ ہم نے دور سے دیکھا، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا چیز پڑی ہے۔ ہم قریب گئے، جاتے گئے، ہم نے کہا یہ کوئی پتھر ہوگا۔ جیسے جیسے قریب گئے ہم نے دیکھا تو وہ ایک عنبر نامی بہت بڑی مچھلی تھی۔ کہتے ہم نے اس کو باہر نکالا، بڑی مشکل کے ساتھ اس کا گوشت بنایا، ہم نے اس کو کھایا۔ کہتے ہیں ہم نے 1 مہینہ اس کا گوشت کھایا اور ہم موٹے تازے ہو گئے۔ 1 مہینہ گوشت کھانے کے باوجود بھی اس کا گوشت ختم نہیں ہوا تھا، اور وہ اتنی بڑی مچھلی میرے رب نے ہمارے لیے بطور تحفہ، بطور طعام ہمارے لیے بھیج دی تھی۔ اس کی آنکھ کا جو ایک سوراخ تھا، اس آنکھ کے اندر، اس سوراخ کے اندر ہم میں سے 13 افراد بیٹھ جاتے تھے، لیکن اس کا سوراخ پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا۔ کہتے اس کی جو پسلی تھی نا، یا اس کا کانٹا کہہ لیجیے، پسلی کہہ لیجیے، کہتے ایک جوان اونٹ، بلند و بالا بڑا اونٹ، اور جو ہم میں سے سب سے بڑا تھا قد کے لحاظ سے، ہم نے اس اونٹ کے اوپر اس بڑے قد والے بندے کو بٹھایا، اور پھر ہم نے اس کو اس طرح اس ہڈی کو کھڑا کیا، اور ہم نے اس کے نیچے سے اس اونٹ کو گزارا، اس کا سر اس ہڈی کو نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی مصیبت بھیج دی۔ کہتے ہم نے مہم والا کام پورا کیا، ہم واپس ہوئے، ساتھ گوشت بھی لے لیا، اور نبی علیہ السلام کو آ کے بتلایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مچھلی کا گوشت اللہ نے تمہارے لیے ایک بطور تحفہ، ایک بطور طعام تمہیں دیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے حلال تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا اس کھانے میں سے تمہارے پاس کچھ بچا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی وہ کھانا کھلاؤ۔ تو یہ مچھلی حلال ہے، سمندر کا مردار اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، اور وہ حلال دیے ہیں جو نبی علیہ السلام نے احادیث کی روح سے حلال کیے ہیں۔ ہر جانور حرام حلال نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام نے حلال کیے ہیں وہی بس حلال ہیں۔ فرمایا حاجی اگر بحری جہاز کے اندر سمندر کا سفر کر رہا ہے تو مچھلی کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ وحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر صید البر، خشکی کا، معدوم تم حرما، خشکی کا جانور شکار کے لحاظ سے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، دوسرے ساتھیوں نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک جانور وہاں بھاگ رہا تھا تو میں نے اس کو پکڑا اور شکار کر دیا۔ نبی اسلام کا آنے کا انہوں نے انتظار کیا کہ جب تک نبی اسلام نہیں آئیں گے ہم اس وقت تک اس کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ نبی اسلام تشریف لائے، فرمایا اللہ کے وسلم میں نے یہ ذبح کیا جانور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے اشارہ تو نہیں کیا تھا کہ یہ جانور ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کسی نے تعاون تو نہیں کیا، کسی نے تلوار پکڑائی ہو چلو اس کو ذبح کرو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا چلو مجھے بھی دو اور خود بھی کھاؤ۔ اس طرح تمہارے لیے شکار کھانا حرام حلال ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات۔ اگر تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ وہ جانور اور تم نے تعاون کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ مل کے یہ کیا ہے، ایسا جانور ذبح کیا ہے یا شکار کیا ہے، پھر اس کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ اگر اس نے ویسے ہی کیا ہے اور تمہارے لیے خاص نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، الذی وہ ذات الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب نے جمع ہونا ہے۔ ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ فرمایا جعل اللہ، بنایا ہے اللہ نے، الکعبۃ البیت الحرام، بیت اللہ کو حرام، بیت الحرام کو قیاماً، قیام کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، والہدیہ، اور قربانی، والقلائد، اور جو حج کے لیے جانے والے جانور ہیں جن کے گلوں کے اندر پٹا ڈالا ہوتا ہے یا خاص نشان زدہ جانور، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں کو میں نے امن والا بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ اب جو حرم کے اندر حاجی ہے یا جس نے احرام باندھ لیا ہے، اس سے وہ سارے جانور ہی محفوظ ہو گئے ہیں۔
جتنے درندے ہیں، جتنے جانور ہیں، حلال ہیں یا حرام، وہ سارے اس سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح یہ بیت اللہ یہ امن والی جگہ ہے، جو بندہ اس امن والے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے کان آمینہ، وہ امن کے اندر آ جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، اگر کسی کے باپ یا بھائی کو کسی نے قتل کیا کر دیا ہوتا، اگر وہ بیت اللہ کے اندر آ کے پناہ لے لیتا تو اس کو کوئی قتل نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ سے باہر چلا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیت اللہ کو بھی امن کا نشان بنایا ہے۔ اور دوسری بات والشہر الحرام، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کی بھی لوگ پاسداری کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی کسی کو قتل یا کسی کے اوپر ڈاکہ زنی یا کوئی ایسا چوری چکاری والا معاملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ والقلائد، اور یہ حج کے لیے جانے والے جانور، یہ بھی امن کا نشان ہوتا تھا کہ لوگ دوسرے جانوروں کو تو پکڑ لیتے تھے، لیکن جن کے اوپر خاص نشان لگا ہوتا تھا اس جانور کو پکڑتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف محسوس کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا ذالک، یہ لتعلموا، کہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، خوب جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے علم سے خالی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جس نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی اور حدوں کو پامال کیا، حد سے تجاوز کیا، تو پھر اللہ کہتا ہے میرے علم کے اندر تو ہے، تو میں اس بندے کو خود ہی نمٹ لوں گا۔ جس نے حدودوں کو پامال کیا، جس نے میری نافرمانی کی، وہ میرے پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ یہی بات آگے کہنے والا ہے، علموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ نے منع کر دیا ہے لوگوں اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کی حدودوں کو پامال نہ کرو، جہاں اللہ نے بیریل لگا دیا ہے اس بیریل کو پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو، جہاں نشان لگا دیا ہے اس نشان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کسی نے یہ حد سے تجاوز کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی منمانی کی، فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر پتہ چل جانے کے باوجود اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں ایسے بندے کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔ آخری بات، ما علی الرسول، نہیں ہے ہمارے رسول پر، الا البلاغ، مگر صرف پہنچا دینا۔ ہمارے رسول کے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اس کے علاوہ زبردستی ہمارے نبی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی حکم دے یا کسی کو زبردستی وہ کام کروائے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، خوب جاننے والا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرو اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے احرام باندھنے والے بندے کے اوپر یہ شرائط لگائی ہے، یہ کام وہ بندہ نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، احرام کی حالت میں 5 جانوروں کو وہ مار سکتا ہے، چاہے وہ حرم کے اندر ہو چاہے وہ حرم سے باہر ہو، ایک کوے کو، ایک چیل کو، ایک بچھو کو، ایک چوہیا کو اور ایک باولے کتے کو، ان کو جہاں بھی پائے مار سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ملتا جلتا درندہ جیسا بھی ہو، شیر ہو، چیتا ہو، سانپ ہو، ان جانوروں کو بھی شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے جو انسان کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں یا حرم کے اندر جہاں بھی یہ جانور مل جائیں، ان کو مارنے کے اوپر انسان کے اوپر کوئی گناہ یا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی بات بار بار دہرائی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اسی کے اندر تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنا حکم ماننے کی اور اس حکم پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔